کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو مسلمانوں کا جو جہت ہے، جو جانب ہے، وہ قبلہ کی جہت اور قبلے کی جانب ہے، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے مسلمان اسی طرف منہ کریں گے۔ اگر قبلے سے کوئی مغرب کی طرف ہے تو وہ مشرق کی طرف منہ کرے گا، اور اگر قبلے سے کوئی مشرق کی طرف ہے تو وہ مغرب کی طرف منہ کرے گا، اور اگر قبلے سے جنوب کی طرف ہے تو وہ شمال کی طرف منہ کرے گا، اور اگر شمال کی طرف ہے تو وہ جنوب کی طرف منہ کرے گا۔ یعنی ایک جگہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ہے، اسی طرف جو ہے رخ رکھنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کام کے اندر جلدی کرو، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، تاخیر کرتے رہیں زندگی ختم ہو جائے۔ جیسے کئی ہمارے بھائی ہوتے ہیں، اچھا نماز پڑھنی شروع کریں گے، اچھا جو ہے تھوڑا یہ ہو جائے پھر کرتے ہیں، پھر یہ ہو جائے پھر چلتے ہیں، تو ایسے کرتے کرتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن مسجد کے اندر پاؤں ڈالنے کی توفیق ان کو نہیں ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھے کہ بطور نصیحت کے فرمایا کہ علی، 3 کاموں کے اندر خاص طور پر جلدی کرو، کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے اس وقت جلدی کریں۔ ٹھیک ہے جی، جلدی سے مراد یہ ہے کہ جو نماز کا مستحب وقت ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے تاخیر نہ کریں، ٹال مٹول نہ کریں، بھئی اچھا پڑھ لیتے ہیں، کرتے کرتے جو ہے سورج نکل آئے، یا سورج نکلنے سے بالکل 1-2 منٹ پہلے پڑھیں، یا اسی طرح جو ہے عصر کی نماز ہے، اچھا پڑھ لیتے کرتے کرتے جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جب ٹائم ہو جائے، ہاں جو مستحب وقت ہے جماعت کے ساتھ آ کر پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی جو ہے غسل کفن وغیرہ دیا جا چکے، اس کے بعد جو ہے زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، جب بے نکاحی بچی کے لیے کف کے اندر ہمسر جو ہے وہ لڑکا مل جائے، یعنی جو ہے جوڑ کا لڑکا مل جائے، تو اس کے اندر بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر بھی ہم جو ہے بحیثیت اپنے قوم ہونے کے بڑی سستی کے اندر ہے، جو ہے غفلت کے اندر ہے۔ کئی دیکھے ہیں میں نے کہ بچیوں کو بوڑھا کر لیتے ہیں ملازم تلاش کرتے کرتے، کہ لڑکا ملازم ملے گا تو شادی کرنی ہے، اور کئی لڑکوں کو جو ہے وہ بوڑھا کر لیتے ہیں لڑکی ملازمہ تلاش کرتے کرتے، اور کئی لڑکیوں کو بوڑھا کر لیتے ہیں لڑکیوں کو ملازمت دلواتے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب بالغ ہو جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی جو ہے وہ شادی کر دی جائے۔ اس سے بہت سارے مسائل اور بہت ساری پریشانیوں سے ماں باپ بھی بچ جاتے ہیں اور اولاد بھی بچ جاتی ہے۔ تو نیکی کا کام جو بھی ہو بھئی اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے، اور بس اوقات انسان کے دل کے اندر آتا ہے کہ یار یہ کام کروں میں، ٹھیک ہے جی، کبھی دل کے اندر آتا ہے یار میں نفل پڑھ لوں، کبھی دل کے اندر آتا ہے یار میں 100 روپے یا 50 روپے مسجد کو دے دوں، یا دین کے جو ہے کسی کام کے اندر خرچ کر دوں، تو اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ حضرت ہمارے خواجہ صاحب نہیں یہ خانے والے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آتا ہے جو دل کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، جلدی سے اس پر عمل کر لینا چاہیے، نہیں تو پھر یہ داعیہ اور یہ شوق جو ہے وہ آدمی کا تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام کے اندر جلدی کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی رہ رہے ہوگے اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لے گا قیامت والے دن۔ کوئی جہاں کہیں بھی مرے گا، جہاں کہیں بھی جو ہے وہ دفن ہوگا، سب میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک، جب آپ سفر کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلیں تو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر عین بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ چہرہ کرنا، رخ کرنا ضروری نہیں ہے، مسجد حرام اور اس کی جہت کی طرف بھی چہرہ ہو جائے، آدمی کا رخ ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بھی ادھر چہرہ کرنا ہے، ادھر رخ کرنا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کام کرتے ہو اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے۔ میرے اللہ کو پتہ ہے جو صبح کو اٹھ کر مسجد کے اندر آتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جو بستر کے اندر سوئے ہوئے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، اور مسجد کے اندر آ کر جو نیت لے کر آتے ہیں اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی جتنا مرضی چھپ کر نیکی کرے یا گناہ کرے، میرے اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔